آپ جانتے ہیں کچھ گھروں میں جانا آپ کی قسمت بدل سکتا ہے، لیکن غلط سمت میں۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن سے اندر جاتے ہی آپ کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ اپنی اصل کھو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنی دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا دیکھو تم کس کو دوست بنا رہے ہو۔ سوچیں اگر دوست کا اثر دین پر پڑتا ہے تو اس کے گھر کا ماحول کتنا اثر انداز ہوگا۔ آج میں آپ کو وہ 5 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کے گھر جانا آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ آخری قسم سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیت ہمیں صحبت کی اہمیت بتاتی ہے۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، اسلامی ماحول کا بھی نام ہے۔ آپ جس ماحول میں بیٹھتے ہو وہی آپ کے دل پر اثر کرتا ہے۔ نمبر 1، غیبت اور برائی کرنے والے لوگ۔ ایسا گھر جہاں بیٹھتے ہی کسی کی عزت نیلام ہونے لگے، رشتہ داروں کی برائیاں ہونے لگے، دوستوں کے راز افشا ہونے لگیں، لوگوں کی کمزوریاں گنوانے لگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا تو سوچیں، غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایسی محفلوں میں بیٹھنا دل کو سیاہ کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ انسان کو برائی اچھی لگنے لگتی ہے۔ نمبر 2، نماز اور دین سے غافل گھرانے۔ اگر کسی گھر میں اذان ہو رہی ہو اور وہاں بیٹھے لوگ نماز کی پرواہ نہ کریں تو وہ ماحول آپ کو بھی سست بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ جس گھر میں نماز کی اہمیت نہ ہو وہ گھر روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ کو مضبوط بننا ہے یا کمزور۔ نمبر 3، فضول خرچی اور دکھاوے والے لوگ۔ ایسے گھر جہاں ہر چیز دکھاوے کے لیے ہو رہی ہو، ہر بات مقابلے کے لیے ہو۔ قرآن کہتا ہے، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ دکھاوا حسد پیدا کرتا ہے اور حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ کو لکڑی۔ ایسے گھروں میں بار بار جانا آپ کے دل کو دنیا پرست بنا دیتا ہے۔ نمبر 4، وقت ضائع کرنے والے لوگ۔ وہ لوگ جو وقت کی قدر نہیں کرتے کیونکہ وقت ایک بار چلا جائے تو وہ پھر ہاتھ نہیں آتا۔ وہ گھر جہاں جا کر گھنٹوں فضول باتیں، بے مقصد ہنسی مذاق، گیمز، ڈرامے، سوشل میڈیا اور نماز، علم، مقصد سب پیچھے رہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فارغ وقت۔ وقت اللہ کی امانت ہے، جو اسے ضائع کر دیتا ہے تو سمجھو وہ اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے۔ نمبر 5، ایمان کمزور کرنے والے لوگ۔ یہ سب سے خطرناک ہیں۔ وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑائیں، حجاب پر طنز کریں، داڑھی پر ہنسیں یا کہیں اتنا مذہبی مت بنو، یا ایسے جو بعض عورتیں ہوتی ہیں مذاق میں کہہ دیتی ہیں کہ سوچ ہوئے کھا کر بلی حج کو چلی، تو اس سے انسان ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے اور وہ اپنا حجاب کرنا چھوڑ دیتا ہے یا نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ کے ایمان کے دشمن ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن کچھ لوگ کہیں گے، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ سوچیں، کہیں کہ وہ فلاں کوئی ایسا شخص تو نہیں جس کے گھر آپ اکثر جاتے ہیں۔ آپ اپنے دل میں خیال کریں کہ آپ بھی کچھ ایسا تو نہیں کر رہے۔ آج میں آپ کو ایک جذباتی کہانی بتاتی ہوں کہ ایک لڑکی تھی، وہ بہت نیک، نمازی اور خواب دیکھنے والی۔ آہستہ آہستہ اس کی محفل بدلی، گھر بدل گئے، دوست بدل گئے۔ پہلے ہنسی مذاق تھا، پھر نمازیں چھوٹی، پھر دل سخت ہوا اور ایک دن وہی بن گیا جس سے وہ خود نفرت کرتی تھی۔ یہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آئی تھی، یہ محفلوں کی وجہ سے آئی تھی۔ اس کا محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا، غلط لوگوں کے ساتھ ریلیشن، تو اس میں نماز کی تاخیر ہونے لگی اور وہ محفلوں میں زیادہ بیٹھنے لگی۔ اس کی وجہ سے انسان کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے اور دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ہر رشتہ ضروری نہیں، ہر دعوت قبول کر لینا فرض نہیں، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت فرض ہے۔ صحیح لوگوں کے گھر جائیں، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، جہاں نماز سب پڑھتے ہوں، جہاں حوصلہ ہو، جہاں آخرت کی فکر ہو، اور آپ جا کر بیٹھیں، آپ کو دین کی باتیں سنائی جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی بیان سنایا جائے، کیونکہ آپ کی صحبت آپ کی قسمت لکھتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ایمان مضبوط ہو تو کمنٹ میں لکھیں کہ میں اپنی صحبت بدلوں گی۔
ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کوئی اور بھی غلط محفل سے بچ جائے۔ اللہ ہمیں نیک صحبت عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔